السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں میری پیاری پیاری بہنیں، محترم بھائی اور بزرگ؟ امید رکھتی ہوں اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے۔ آج جو وظیفہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں لے کر، وہ سورہ اخلاص کے حوالے سے ہے۔ رات کو سونے سے پہلے سورہ اخلاص پڑھ کر سونے سے آپ کو کیا فائدے حاصل ہوں گے، سورہ اخلاص پڑھنے کی کیا فضیلت اور برکات ہیں، آج اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی، جو احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں۔ حضرت ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ہر رات ایک تہائی قرآن پڑھنے سے عاجز ہو؟ صحابہ نے جواب دیا، رسول اللہ، ہر شب ایک تہائی قرآن کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ اخلاص ایک بار پڑھنے کا ثواب ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک فوجی دستے کے ساتھ بھیجا۔ یہ شخص ساتھیوں کو سورۃ اخلاص نماز میں پڑھایا کرتا تھا۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے اس بات کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے پوچھو ایسا کیوں کرتا تھا؟ تو اس نے عرض کیا کہ اس میں سراسر رحمان کے اوصاف ہیں، یعنی کہ سورۃ اخلاص میں سراسر رحمان کے اوصاف ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، بڑائی بیان کی گئی ہے، اس کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، اس لیے میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ فرمایا کہ اس کو اطلاع دے دو کہ اللہ بھی اس سے محبت رکھتا ہے، سبحان اللہ۔ حضرت انس کی روایت ہے، رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے۔ فرمایا، اس کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا تو فرمایا، واجب ہو گئی۔ میں نے عرض کیا، کیا واجب ہو گئی؟ تو فرمایا، جنت۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دائیں کروٹ لے کر سورہ اخلاص پڑھتا ہے سوتے ہوئے، تو قیامت کے دن پروردگار عالم اسے فرمائیں گے، میرے بندے اپنے دائیں رخ سے جنت میں داخل ہو جا۔ حضرت سعید بن مسیب سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ اخلاص کو 11 بار پڑھا اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جائے گا، جس نے 20 بار پڑھا اس کے لیے 2 محل، اور جس نے 30 بار پڑھا اس کے لیے 3 محل بنا دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو محمد درانی کے حدیث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ اخلاص کو اپنے اس مرض پر پڑھتا ہے جس میں اس کا انتقال ہوا، تو وہ قبر کے فتنوں سے محفوظ ہو جائے گا اور قبر کی تنگی سے مامون ہوگا، اور فرشتے اسے اپنے پروں پر اٹھا کر پل صراط سے گزار کر جنت میں لے جائیں گے انشاءاللہ۔ حدیث نمبر 8 وہ یہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی تو اس پر برکت نازل کی جائے گی، اس کے گھر والوں پر برکتیں نازل کی جائیں گی۔ اگر 3 بار پڑھی تو اس پر، اس کے گھر والوں پر اور اس کے پڑوسیوں پر بھی برکتیں نازل کی جائیں گی۔ اگر اس نے 100 مرتبہ پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ کو معاف کر دے گا، سوائے خون اور قرض کے، جو کہ جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے نہیں معاف کیا جاتا۔ اگر اس نے 200 بار پڑھی تو 500 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے۔ اگر 1000 بار پڑھی تو موت تب تک نہیں آئے گی جب تک جنت میں اپنے لیے محل نہ دیکھ لے، یا فرمایا کہ جنت میں محل نہ دے دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص کے بے شمار فضائل، برکات بتائی ہیں، جو آپ کی حدیثوں سے ثابت ہیں، جو میں نے آپ کے ساتھ ذکر کی ہیں۔ انشاءاللہ اس کو پڑھنے سے دنیا آخرت کی کامیابیاں، کامرانیاں نصیب ہوں گی۔ تو روزانہ رات کو سونے سے پہلے کم از کم 11 مرتبہ سورہ اخلاص لازمی پڑھیں۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بن مانگے ہی آپ کو ہر وہ چیز عطا کریں گے جس کی آپ کو حاجت ہے، آپ کو ضرورت ہے۔ آپ کو گھر میں کوئی بیماری ہے، پریشانی ہے، وہ بھی انشاءاللہ دور کریں گے۔ 200 مرتبہ اگر آپ روزانہ 200 مرتبہ پڑھتے ہیں سورہ اخلاص، تو آپ کے اس میں بے پناہ اضافہ ہوگا، آپ لنگر چلائیں گے انشاءاللہ۔ سورہ اخلاص کی برکت سے آپ اللہ کی رحمتوں و برکتوں میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سورہ اخلاص پڑھنے والا، اس پر عمل کرنے والا، اور اس کے اندر جو اللہ کی وحدانیت ہے اس کو سمجھنے والا بنائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے، لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر اس ویڈیو سے متعلق کوئی حوالے سے سوال کرنا چاہتے ہیں، کومنٹ میں لکھیں۔ اگر اس ویڈیو کو پڑھنے یا بنانے میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، خوش رہیں، آسانیاں بانٹیں اور آسانیاں سمیٹیں، کیونکہ جب انسان آسانیاں بانٹتا ہے تو وہ بے شمار آسانیاں سمیٹتا ہے۔ آپ سب کے لیے میری بے شمار ڈھیریں دعائیں ہیں، اور میں ہمیشہ اپنی ہر ویڈیو میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرے والد کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اگر آپ کو میری بتائی ہوئی کسی بات سے تھوڑا سا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ جزاک اللہ، خوش رہیے، آباد رہیے۔